الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان اور عظیم المقاصد کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مسجد کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بمقصد بنائے. میں اپنے برادر عزیز جناب محترم سہیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا. دوستوں کی خواہش کے پیش نظر واقعہ معراج کے حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات پیش کرنی ہیں جن میں سے بعض کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق اعمال کی اصلاح کے ساتھ. چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں، چونکہ جلسوں کا مقصد ہی قوم کی تربیت ہوتی ہے. جس جلسے میں آنے والے کچھ سمجھ نہ سکیں، کچھ سیکھ نہ سکیں، وہ جلسہ نہیں ہوتا، صرف ایک بھیڑ ہوتی ہے. تو اب تک جو کچھ آپ سنتے رہے اس کا تعلق آپ کے ذوق کے ساتھ ہے اور اب جو سنیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے
اس کا تعلق آپ کی ضرورت کے ساتھ. اس لیے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سننا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ نے اچھا کیا کہ اس پروگرام میں خواتین کو بھی آپ نے جمع کیا، کیونکہ اکثر جگہوں پہ اس پہلو پہ اور اس آسپیکٹ پہ توجہ بہت کم دی جا رہی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور بالعموم ہفتے میں 3 بار لوگوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے، اور تقسیم کار یہ تھی کہ ہفتے میں 1 دن مردوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور 2 دن عورتوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری تھی. یہ یاد رکھیے کہ جس معاشرے کی عورت سنور جاتی ہے وہ معاشرہ سنور جاتا ہے، اور جس سوسائٹی کی عورت بگڑ جاتی ہے وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. تو ہم نے اس پہلو پہ بہت کم توجہ دی ہے. اس لیے میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا جلسہ قائم کیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے احوال کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کس درجے پہ کھڑے ہیں. ہماری ٹریجڈی یہ ہے، یہ باتیں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرے سامنے میچور مجمع بیٹھا ہے. گلزار قائد کا علاقہ سمجھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے. اس لیے بڑی توجہ سے آپ نے میری گزارشات سننی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج یہ حضور کے خصائص کبریٰ میں سے ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس میں باقی کئی چیزوں کی طرح اور اعزازات کی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا، محبوب کو لا شریک بنا دیا. کیونکہ پوری تاریخ نبوت اور رسالت میں یہ مقام اور یہ منصب کسی اور نبی اور رسول کو نصیب نہیں ہوا کہ معراج کی رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلا کے عطا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر واقعہ معراج ہی کو سمجھ لیا جائے تو آج کے جتنے مختلف فی مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور کی امت باہم دست و گریبان ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر کفر و شرک و بدعت کے فتوے لگ رہے ہیں، یہ جتنے جھگڑے ہیں ایک واقعہ معراج کو سمجھ لینے سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک میجر ہیڈ ہے جس کو مد کلاں کہتے ہیں، اور اس کے ذیل میں بہت سے عنوانات جنم لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اپنے ظہور کے اعتبار سے 3 سٹیجز سے گزری ہے. نمبر 1 خلقت محمدیہ، نمبر 2 ولادت محمدیہ، اور نمبر 3 بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے، اپنے ظہور کے اعتبار سے 3 مرحلوں سے گزری. جس طرح آپ کے ظہور کے 3 مرحلے ہیں، اسی طرح حضور کی جو اپنی ذات پاک ہے اس کے 3 آسپیکٹس ہیں، 3 پہلو ہیں. نمبر 1
بشریت محمدیہ، نمبر 2 نورانیت محمدیہ، اور نمبر 3 حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی 3 حیثیتیں ہیں اور 3 جہتیں ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے محبوب کے سفر معراج کے بھی 3 حصے بنا دیے، چونکہ جس ذات کو سیر کروائی جا رہی تھی اور معراج پہ بلایا جا رہا تھا، اس کی ذات یعنی اس ذات کے 3 پہلو تھے۔ اللہ رب العزت نے سفر معراج کے بھی 3 حصے بنا دیے اور 3 پہلو بنا دیے۔ جو پہلا حصہ ہے اس کو اللہ نے ان لفظوں میں بیان کیا، اور اس کو اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں تک۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ مسجد حرام بھی زمین پہ اور مسجد اقصی بھی زمین پہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا یہ زمین کا سفر تھا، اور یہ بشروں کی دنیا کا سفر۔ تو چونکہ سفر ہی عالم ناسوت کا تھا اور بشروں کی دنیا کا تھا، تو اس سارے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت جلوگر تھی۔ اور پھر امام الانبیاء جب 1,24,000 نبیوں کو امامت کروانے کے بعد سوئے سما بلند ہوئے آسمانوں کی طرف، یعنی پہلا سفر یوں تھا جیسے زمین کا سفر ہوتا ہے، پھر دوسرا سفر بیت المقدس سے یوں تھا آسمانوں کی طرف۔ تو اب امام الانبیاء چونکہ بشروں کے جہان سے نکل رہے تھے اور اب نوریوں کے جہان میں حضور جا رہے تھے، اب اگلے مرحلے میں جب نوریوں کا جہان شروع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت جلوگر ہو گئی۔ وہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ویسا بھیس۔ بشروں کا جہان تھا تو حضور کی بشریت جلوگر تھی، اور جب نوریوں کا جہان تھا تو امام الانبیاء کی شان نورانیت جلوگر تھی۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، جب نوریوں کی بھی حد آ گئی، جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، کہ نوریوں کا سردار جبریل بھی پیچھے ہٹنے لگا، اور اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی، آقا اب آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، کیونکہ یہ ہے سدرۃ المنتہا اور یہ ہے جائے انتہا، اور اس مقام پر میرے آقا میری حد ختم ہو گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل، نوریوں کا سردار جبریل، 600 پروں کا مالک جبریل، ہر نبی کا صحابی جبریل، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری جبریل۔ جبریل کہہ رہا ہے آقا میری حد آ گئی، یہ سدرۃ المنتہا ہے، آقا میری حد آ گئی اور اس سے آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تمہارے میرے آقا مسکرائے، فرمایا جبریل جس مقام پر تیری انتہا ہو گئی وہاں سے حقیقت محمدیہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پیغمبر کی جو اتھارٹی ہے نا، مقام نبوت کا، بدبختوں نے نبی کو کھینچ تان کے اپنی سطح پہ متعارف کروایا کہ نبی میرے جیسے اور میں نبی جیسا ہوں۔ یہ مقام سدرہ ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل عرض کر رہا ہے آقا اگر ایک انگلی کی پور کے برابر آگے جاؤں تو میں جلتا ہوں، اور تجلیات الہیہ میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہاں میرے آقا فرما رہے جبریل جہاں تیری انتہا ہو گئی
وہاں سے مصطفیٰ کی اب ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر جبرائیل امین حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو حضور کو روک لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میرے جیسے ہیں اور میں آگے چلتے ہوئے جلتا ہوں تو پھر آپ بھی جل جائیں گے۔ یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر جبریل حضور کو اپنی مثل سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو روک لیتے آقا جب میں جلتا ہوں آپ بھی جل جائیں گے۔ اور اگر جبرائیل امین خود کو حضور کی مثل سمجھتے ہیں، اگر خود کو حضور جیسا سمجھتے تو پھر کہتے آقا جب آپ نہیں جل رہے آگے جاتے، میں آپ کی مثل ہوں، میں کیوں جلوں گا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ تو جبریل نے نہ حضور کو روکا نہ کملی والے کے ساتھ گئے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس سے پتہ چلا کہ جبریل بھی بتا رہا ہے کہ جس مقام پر نوریوں کی حد آتی ہے وہ حد توڑ کر مصطفیٰ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ غور سے سنیے کہ پوری تاریخ اسلامی میں اور تاریخ ایمانی میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کوئی بشر ہو اور سدرت تک گیا ہو۔ اس نقطے کو ذہن میں بٹھائیے کہ کوئی بشر ہو اور اس فزیکل سٹرکچر کے ساتھ، اس باڈی کے ساتھ سدرت تک گیا ہو، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، کوئی مثال نہیں تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں کہ کوئی نور ہو کر سدرت سے آگے گیا ہو، کیونکہ جبرائیل امین نوریوں کے سردار ہیں اور وہ اس حد پہ رہتے ہیں جہاں نوریوں کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر امام الانبیاء صرف بشر ہیں تو سوال یہ ہے سدرت تک کیسے گئے؟ کیونکہ کوئی بشر کبھی سدرت تک نہیں گیا۔ اور اگر کملی والے صرف نور ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر سدرت سے آگے کیسے گئے؟ کیونکہ کوئی نور سدرت سے آگے نہیں گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، بات پھر وہیں پہ آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو نا، ہم حضور کی بشریت کو بھی جانتے ہیں، ہم حضور کی نورانیت کو بھی جانتے ہیں، حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی، لیکن یہ جو حضور فرما رہے ہیں ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ کون سی حیثیت ہے حضور کی کہ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی ذات کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے جسے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب آقا کا سفر تھا بشروں کی دنیا کا تو میرے آقا کی بشریت جلوگر تھی، اور جب نوریوں کا جہان تھا تو کملی والے کی نورانیت جلوگر تھی، اور جب نوریوں کی حد سے بھی آقا آگے نکلے، اب آگے تھا مولا کا جہان، اب آگے مولا کا جہان تھا۔ تو جب حق کا جہان آیا تو کملی والے کی شان حقیقت جلوگر ہو گئی۔ واقعہ معراج اس وقت تک سمجھ نہیں آتا کہ جب تک تاجدار کائنات کی یہ تین حیثیتیں تسلیم نہ کی جائیں، بشریت، نورانیت اور حقیقت۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم آقا کی بشریت بھی نہیں سمجھا سکتے کہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی نہیں سمجھا سکتے۔ نورانیت تو پھر اگلی سٹیج ہے اور حقیقت تو پھر اس سے بھی اگلی سٹیج ہے۔ دیکھیے، تمام علماء سے آپ سنتے ہیں کہ حضور نے براق پہ سفر کیا تھا، اور براق کس شے کا بنا ہوا تھا؟ بجلی کا بنا ہوا تھا، نور کا، سواری نور کی تھی، اور کوئی بشر اپنے فزیکل سٹرکچر کے ساتھ نور پہ سوار نہیں ہو سکتا۔
آپ 1,00,000 ٹیوبیں روشن کر دینا اور مٹی کا ایک ذرہ لے لیں جس میں کثافت ہے، مٹی کا ایک ذرہ لے لیں، وہ آپ روشنی پہ کھڑا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کثافت لطافت پہ سوار نہیں ہو سکتی۔ یہ باریک باتیں تھوڑی توجہ کریں گے تو سمجھ آئیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات اپنے پیکر بشری کے ساتھ نور پہ سوار کیسے ہوئے؟ کیونکہ براق نور کا تھا۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، یہ گھر میں جو ہے نا بجلی، اس کو برق کہتے ہیں عربی زبان میں، اور عربی گرامیٹک رولز کے اعتبار سے جب کسی لفظ کے حرف بڑھ جائیں تو پھر اس کا معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا برق میں کتنے حرف ہیں؟ 3، بے، رے اور قاف، اور براق میں کتنے ہیں؟ 4۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، عربی گرامر کے اعتبار سے جب صرف برق کو بجلی کہتے ہیں تو براق کا معنی ہے بجلیاں، یا اللہ رب العزت نے بجلیوں کا ایک گھوڑا بنایا تھا، بجلیوں کی ایک سواری بنائی تھی جس پہ اپنے محبوب کو بٹھایا۔ اور یہی سبب ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جہاں نظر پڑتی تھی، اس کی سپیڈ کتنی تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں میری سواری کا ایک قدم پڑتا تھا۔ تو علماء نے لکھا اور محدثین نے کہ اس حدیث کا مطلب پھر یہ ہوا کہ 7 قدموں میں براق نے 7 آسمان طے کر لیے تھے، 7 قدموں میں۔ اتنی سپیڈ تھی حضور کی اس سواری کی، تو چونکہ نور کی تھی نا، لائٹ تھی، اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے کہ لائٹ کی رفتار کیا ہے، اس لائٹ کی رفتار کیا ہے، یہ جو بندوں نے بنائی، تو جو رب نے بنا کے بھیجی تھی اس کی رفتار کیا ہوگی؟ مگر سوال یہ ہے کہ امام الانبیاء براق پہ کس طرح بیٹھے ہیں؟ براق پہ وہ نور تھا اور یہ بشر تھا، اپنے پیکر بشری کے ساتھ نور پر کیسے سوار ہوئے؟ اور صرف سوار نہیں ہوئے، اسے لگام دے رکھی ہے، اسے لگام دے رکھی ہے۔ بجلیوں کو میرے نبی نے لگام دے رکھی ہے۔ جو نادان کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں اور ہم نبی جیسے ہیں، میں کہتا ہوں تیرے گھر میں صرف برق، بجلی، ذرا اسے پکڑ کے دکھا، اگر حضور تیرے جیسے بشر ہے، یہ صرف بجلی ہے جو کم قوت کی ہے، صرف اسے پکڑ کے دکھا، بشریت کا مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اس بجلی کو ٹچ کر کے دکھا، اور اس کملی والے کی مثلیت کی بات کر رہا ہے نادان، کہ جس نے بجلیوں کو لگام دے رکھی اور بجلیوں پہ سوار ہو کے جانا ہے۔ مگر سوال اپنی جگہ پہ کہ تاجدار کائنات لائٹ پہ سوار کیسے ہوئے؟ اس کا سبب یہ تھا امام الانبیاء کے غلاموں کہ براق بے شک نور کا تھا۔ لکھا صوفیاء نے، اولیاء نے، مفسرین نے، انہوں نے کہا براق بے شک نور کا تھا، مگر نور کا ہو کر بھی براق اتنا لطیف نہ تھا جتنی کملی والے کی بشریت لطیف تھی، اس لیے اس پہ سوار ہوئے کہ حضور کی بشریت براق کی نورانیت سے بھی زیادہ لطیف تھی، اس لیے تاجدار کائنات اس پہ سوار ہو کے اوپر تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء اس سفر کے دوران مختلف مقامات پہ نفل پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پہلا مقام آیا تو جبرائیل میں ان عرض کی آقا سواری سے اتری اور یہاں 2 نفل پڑھی ہے۔ آقا نے فرمایا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کی آقا آج تو یثرب ہے، کل تیرے قدموں کی برکت سے مدینہ بننے والا ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ بننے والی، یہاں 2 نفل پڑھی ہے۔ امام الانبیاء نے وہاں 2 نفل ادا کیے، پھر سوار ہوئے، پھر کچھ دیر کے بعد جبرائیل امین نے عرض کی آقا یہ طور سینا آ گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں نفل پڑھی۔ آقا نے پھر وہاں نفل پڑھے، پھر امام الانبیاء آگے بڑھے، پھر جبریل نے عرض کی آقا بیت اللحم آ گیا، یہاں نفل پڑھی ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی آقا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت گاہ ہے، یہاں نفل پڑھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، میلاد کی جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا، اللہ فرما رہا ہے جبریل محبوب کو کہو یہاں 2 نفل پڑھے۔ مدینہ میں نفل پڑھے حضور نے، طور سینا پہ نفل پڑھے حضور نے، اور امام الانبیاء نے بیت اللحم میں نفل پڑھے۔ اور اسی سفر کے دوران میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ رأیت وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا اسی سفر کے دوران میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا اور رأیت، میں نے دیکھا، رأیت وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، کون سی دنیا ہے قبر کی دنیا؟ عالم برزخ۔ اور ہمارے نبی کس دنیا میں تھے؟ عالم شہادت میں، جس دنیا میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آقا تھے اس دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام تھے اس دنیا میں، اور تاجدار کائنات نے اتنی سپیڈ سے گزرتے ہوئے ایک نظر ڈالی تمہارے میرے نبی نے، اور اس دنیا سے اس دنیا تک دیکھ لیا حضور نے۔ وہ کتنے نادان ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتی۔ امام الانبیاء تو بتا رہے ہیں نادان، تیرے نبی کی آنکھوں کی قوت یہ ہے کہ یہ نظر اٹھے تو اس دنیا سے اس دنیا کو بھی دیکھ لیتی ہے، اور تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں جب قبر کے قریب سے گزرا تو وہ قائم ہوئی، قیام میں تھے، قیام میں، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ جب مسجد اقصی میں اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ چند ایک عقیدے کی باتیں، پھر میں آتا ہوں عمل کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب آقا نے دیکھا تھا وہ قیام میں تھے اس وقت، تو قیام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رکوع، اور رکوع کے بعد ہوتا ہے سجدہ، اور سجدے کے بعد ہے التحیات۔ تو سلام پھیرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ایک بندہ قیام میں ہو اور امام الانبیاء اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، اور جسے قبر میں دیکھا جب وہاں اترے مسجد اقصی میں، وہی موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے استقبال کر رہے تھے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب سوال یہ ہے کیا موسیٰ علیہ السلام نے نماز توڑ دی تھی اور حضور سے پہلے جا پہنچے تھے؟ کیا وہیں قیام میں سلام پھیر دیا تھا، رکوع نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، اتحیات نہیں بیٹھے تھے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ پیغمبر نے نماز پوری کی ہوگی اور سلام پھیر کر ہی وہاں پہنچنے چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ مگر امام الانبیاء کے غلاموں، محقق علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی تھے، یعنی ایک ہی وقت میں موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، کیونکہ یہ پیغمبر کی قوت ہے کہ یہ نہیں کہ اس وقت قبر خالی ہو گئی تھی اور وہاں جا پہنچے، نہیں، اسی وقت میں موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے اور وہاں بھی تھے مسجد اقصی میں۔ تو اب امام الانبیاء کے غلاموں خود سوچو کہ جس نبی کے مقتدی کا یہ حال ہے، خود امام کا مقام کیا ہوگا؟ کہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ حضور وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں قبر میں بھی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، اور حیرت کی بات کہ تاجدار کائنات جب اسی براق پہ بیٹھ کر چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کملی والے کا استقبال کر رہے ہیں۔
اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر اس دنیا سے جا کر بھی قبروں میں سلامت رہتے ہیں، مر کے مٹی نہیں ہو جاتی۔ 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام گزر چکے تھے، اور جب تاجدار کائنات گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تو وہ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اور آج یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ نبی ولی مر کے مٹی ہو گئے، وہ قبروں میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اور امام الانبیاء بتا رہے ہیں تم کروٹ کی بات کر رہے ہو، وہ کھڑے ہو کے رب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو امام الانبیاء نے مسجد اقصی میں اتر کر نماز پڑھائی، پھر انبیاء نے مبارک دی، پھر آقا کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو میرے رب نے مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی۔ اب میری ماں، بہنوں، بیٹی اور بزرگوں، غور سے سننا، معراج النبی کا یہ سب سے اہم حصہ ہے جسے ہر مسجد میں بیان ہونا چاہیے، جسے ہر جلسے میں بیان ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی تو میں نے جہنم میں اپنی امت کے مختلف لوگ جو مختلف جرموں میں مبتلا تھے انہیں عذاب میں دیکھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں ایک طبقے سے گزرا، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا پتھر آتا تھا اور سر پہ لگتا تھا اور سر کیما ہو کے اڑ جاتا تھا، اور اللہ کی قدرت سے وہ پھر جڑ جاتا تھا، پھر پتھر لگتا تھا، پھر سر کیما بن کے اڑ جاتا تھا۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ بدبخت کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ نماز کے وقت جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے، جو نماز پڑھنے میں ٹینشن لیتے تھے، جو پریشان ہوتے تھے کہ اب نماز پڑھنی پڑے گی، جو پریشان ہوتے، جن کی طبیعتوں پہ بوجھ پڑتا تھا نمازوں سے۔ آج اپنی برادری میں دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں، کتنی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں اور کتنے جوان اور بزرگ ہیں کہ جو نماز کی فکر کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اسی میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا میں نے بے نمازوں کا یہ حال دیکھا ہے۔ اور آج محفلوں میں جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول نظر آتا ہے، اور جس سے پوچھو وہ کہتی ہے میں حضور کی امتی ہوں، جس عورت سے پوچھو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ حضور سے نسبت اور تعلق صرف اتنا ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑیں گی، مغرب اور عشاء کے سجدے چھوڑ دیں گی۔ ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ جو اب قبروں میں اترنے والے مر کے، وہ بدبخت اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑیں گے، اڈوں اور ہوٹلوں پہ اپنی گپ شپ نہیں چھوڑیں گے، مگر رب کے سجدے چھوڑ دیں گے۔ آج اگر جمعے کے دن کرکٹ میچ آ جائے ٹیلی ویژن تو ہمارے جوانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ بدبخت کرکٹ میچ نہیں چھوڑیں گے، جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والوں کا میں نے یہ حشر دیکھا، اور جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور انہیں اب یہ سزا دی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن میں اور کافر میں فرق کی نماز کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، یہ فرق آقا نے فرمایا۔ تو جس مرد اور عورت بدبخت نے یہ فرق بھی مٹا دیا، بتائیے اس کا اسلام کہاں بچا؟ اور آج سب سے بڑھ کر نمازوں میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا زمانہ تھا،
اب یہ اصحاب پیمبر کا دور ہے، صدیق اکبر کا دور. ایک بندہ مر گیا، اس کا جنازہ اٹھا کے لے آئے قبرستان میں پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ میں. جب قطاریں بن گئی نا اور اصحاب رسول نے نماز شروع کرنے کا ارادہ کیا، جنازے کی نماز، تو انہوں نے دیکھا کہ جو میت تھی اس کا کفن ہل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا. وہ حیران ہوئے کہ کفن کیوں حرکت کر رہا. اصحاب رسول نے نماز چھوڑ دی. ابھی انہوں نے کہا پہلے چیک کرتے ہیں. جب کفن ہٹایا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بہت بڑا سانپ اس کی گردن سے لپٹا تھا اور اس کا خون پی رہا تھا. انہوں نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ڈنڈے لاؤ، لاٹھیاں لاؤ. جب سانپ کو مارنے لگے تو سانپ انسانی زبان میں بول پڑا اور بول کر کہنے لگا مجھے نہ مارو، میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ سانپ کہنے لگا ان اللہ تعالی امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، میں خود نہیں آیا، میرے رب نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ اس بدبخت کو قیامت تک اسی طرح ڈستا رہوں. اصحاب رسول سمجھ گئے یہ رب کا عذاب ہے. انہوں نے لاٹھیاں پھینک دی اور سانپ سے پوچھنے لگے کہ جب تو بول ہی پڑا تو اب یہ بھی تو بتا ما خطایا، کہ اس بدبخت گناہ کیا تھے، جرم کیا کرتا تھا یہ کہ ابھی قبر میں نہیں پہنچا اور عذاب پہلے شروع ہو گئے. اس کا جرم کیا تھا؟ سانپ کہنے لگا خطایا ثلاث، کہ اس کے 3 جرم تھے، 3 گناہ کرتا تھا. اب میری ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے بزرگوں، میں وہ 3 جرم بتانے لگا ہوں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان جرموں اور گناہوں میں سے کوئی ہم تو نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو تو پھر اس عذاب کے لیے تیار رہو اور یا پھر سچی توبہ کر لو. سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا، پہلا جرم اذا سمع الاذان لا یجیء الجماعت لا یجیء الی الصلاۃ، کہ یہ بدبخت آذان کی آواز سنتا تھا مگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا. آج کتنے لوگ ہیں اور کتنے جوان جو مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ نمازوں کے وقت میں آوارہ گردی کرتے ہیں، آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، جوں تک احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے گھر سے بلاوا آیا اور اتنی بڑی ہستی نے ہمیں اپنے گھر دعوت دی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو سب سے بڑھ کر نماز میں غفلت برتی جا رہی ہے. سانپ کہنے لگا آذان سنتا تھا مسجد میں نہیں آتا. آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھی مگر نمازی بڑے پکے ہوتے تھے. ایسے پکے نمازی، بارش آئے، زلزلہ آئے، جکڑ چلے، ان کے قدم دنیا کی کوئی طاقت مسجد کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکتی تھی. اور آج بھی دیکھ لیں بوڑھے، جب اذان ہوتی ہے نا فجر کی، تو آپ اگر اللہ توفیق دے تو گلیوں میں نکل کے دیکھیں کہ آپ کو کسی نہ کسی گلی میں کوئی نہ کوئی بزرگ لاٹھی کے سہارے، سفید داڑھی والا، وہی نظر آئے کہ مسجد جا رہا ہے. تو ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھی مگر نمازی بڑے پکے تھے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں ہر روڈ پہ پکی ہو گئی، ہر گلی میں پکی ہو گئی، ہر محلے میں پکی ہو گئی، مگر بد نصیب نمازی کچے ہو گئے. کتنے کچے؟ کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گئے. یہ بھی بڑا دین پہ احسان کرتا ہے کہ جمعہ پڑھ لیتے. اور کوئی بدبخت صرف جنازے کا نمازی رہ گیا. اور کوئی بد نصیب صرف سال کے بعد عید کا نمازی رہ گیا. اب جس کے پاس 4 ٹکے آتے ہیں نا وہ مسجد میں قالین بچھا دیتا ہے. 4 پیسے آتے ہیں کہتا ہے ٹائلیں میں لگوا دوں گا. کوئی کہتا ہے اٹھتا ہے ساؤنڈ میرے ذمہ ہے. ساؤنڈ بھیج دیتے ہیں مسجد میں، قالینیں بھیج دیتے، پنکھے بھیج دیتے، ٹائلیں بھیج دیتے، مگر بدبخت خود نہیں آتے مسجد میں. یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ
نماز کی طرف. او نادان، یہ مؤذن نے قالینوں کو نہیں آواز دی ہے، یہ اس نے پنکھوں کو نہیں پکارا، اس نے ساؤنڈ کو تو آواز نہیں دی. وہ رب کا منادی ہے، اس نے تجھے آواز دی ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والے، آج تیرا رب تجھے یاد کر رہا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو رب کی اس آواز پہ کان دھرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان سنتا تھا. اور دوسرا جرم یہ تھا یخرج الزکاۃ من مالہ، کہ اللہ نے اسے دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، صاحب نصاب بنایا تھا، مگر بدبخت اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا، اپنی تجوری پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا. اللہ نے اسے صاحب نصاب بنایا تھا مگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. نماز میں تو غفلت تھی، مگر آج زکوٰۃ میں نماز سے بھی بڑھ کے غفلت تھی. میری ماں میں نے بیٹی کے غور کریں جو میں بات کہنے لگا ہوں، اور بزرگ بھی سوچ. کئی بندے ایسے ہیں، مرد اور عورت، میاں بیوی، جن کی شادی کو 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے شادی کو، بچے جوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، مگر میاں بیوی نے ابھی تک مل کے بیٹھ کر فیصلہ ہی نہیں کیا کہ گھر میں جو جیولری پڑی ہے، جو زیورات پڑے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ خامد مالک ہے یا بیوی مالک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کی فکر دونوں کو نہیں ہے. تو جب نہیں دینی تو پھر فکر کس بات کی کرے؟ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ چونکہ زکوٰۃ دونوں نہیں دے رہے اور مال پہنچتا ہے نصاب کو، زیور پہنچتا ہے نصاب کو، تو بس مرنے کی دیر ہے، دونوں بد نصیبوں کو پکڑ کر جہنم کی دہکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ. تو جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، کم از کم میاں بیوی بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ جو زیور ہے اس کا مالک کون ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو مالک بنا دو گے نا، پھر زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی. کم از کم دوسرا تو رب کے عذاب سے بچ جائے گا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی تو فکر ہی نہیں ہے. جلسے ہوتے ہیں مگر صرف کانوں کا چسکا پورا ہوتا ہے، صرف ذہنی تعیش کے لیے دنیا آتی ہے جلسوں میں. اور وہ بھی میں حیران ہو گیا، کتنی بڑی آبادی ہے، کتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، کتنا رب نے رزق دے رکھا ہے. وہ اس مسجد میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی، اور یہاں گنتی کے لوگ بیٹھے ہیں. جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. میرے آقا نے فرمایا یہ جو گانے ہیں، گانے، یہ گیت اور نغمے اور ڈھول ڈھمکی اور موسیقی اور راگ باجے اور گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی اور کیبل کے کنیکشن اور جوان نسل کا ٹچ موبائلوں پہ کنجریوں کے گانے سننا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ دلوں کو برباد کر دیتا ہے اور دلوں پہ ایسے پردے چڑھا دیتا ہے اور دلوں پہ ایسی تاریکی ڈال دیتا ہے اور دلوں کو اتنا برباد کر دیتا ہے کہ لوگ رب کے گھر کے پڑوس میں ہوں اور مسجد میں ذکر نبی کی مجلس ہو، پھر بھی گھر سے نہیں نکلیں گے کیونکہ دل ٹیڑے ہو گئے. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اللہ فرما رہا ہے جب بدبخت لوگ، مرد ہو یا عورتیں، شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑے راستوں پہ چلتے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں سزا کے طور پر دل بھی ٹیڑے کر دیتا ہوں، پھر ان پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. ان کے پڑوس میں ذکر نبی ہوتا ہے مگر ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی مجلس اور محفل کی طرف. اور آج اکثریت کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. اور دوسرا سبب امام الانبیاء نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. آقا نے فرمایا جو میرا امتی جان بوجھ کر 3 جمعے نہ پڑھے، 3 جمعے اپنی سستی کی وجہ سے، اللہ سزا کیا دیتا ہے؟ فرمایا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل پر بدبختی کی مور لگا دیتا ہے جو صرف 3 جمعے نہ پڑھے. آپ اپنی برادری میں اگر تلاش کریں نا، یہ تو صرف 3 جمعوں کی بات،
آپ کو ایسے بدبخت مل جائیں گے جنہوں نے 3 سال سے جمعے نہیں پڑھے ہوں گے، کئی سال سے پڑھی نہیں جمعہ. اب خود سوچو ان کے دلوں پر کتنی بدبختی کی موریں لگ چکی ہیں. اب یہ موریں کون ہٹائے؟ یہ تب تک نہیں ہٹیں گی جب تک وہ خود سچی توبہ نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ توبہ سے ہٹ سکتی اور نہیں ہٹ سکتی، کوئی طریقہ ہی نہیں. اور ٹریجڈی یہ ہے اور پریشانی یہ ہے کہ ہماری میجارٹی اور اکثریت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی نہیں معلوم کہ توبہ کی کنڈیشن کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں. شرطیں پوری نہ ہو تو توبہ توبہ ہی نہیں ہوتی. اب کسی ایک چیز کا رونا رویا جائے، کس کس کی میں دوائی بتا کے جاؤں آپ. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو گیت ہیں نا، نغمے اور گانے، یہ جوان لڑکیوں اور لڑکوں نے ٹچ موبائلوں میں بھرے ہوئے اور صبح و شام سنتے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ. آقا نے فرمایا جس نے کسی کنجری کا گانا سنا، کسی طوائف گلوکارہ اور فنکارہ کا گانا سنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس بدبخت کے دونوں کان بھر دے گا. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اب جس جرم کی اتنی بڑی سزا ہے تاجدار کائنات کے غلاموں، اب بتاؤ کون سا گھر ہے جہاں یہ مجرم نہیں ہے، اس جرم کے مرتکب لوگ نہیں ہیں. کوئی گھر ہے جہاں گانا نہیں ہے؟ کوئی ہوٹل ہے جہاں گانا نہیں ہے؟ کوئی کوچ اور بس رہ گئی جس میں گانا نہیں؟ اب گانے سے بھی بات بڑھ گئی. اب تو کوئی شریف آدمی بہو بیٹیوں کے ساتھ کوچوں میں سفر نہیں کر سکتا. ہماری سب سے بڑی سروس ڈائیو ہے، سکائی ویز ہے، فیصل موورز ہے، شالیمار ہے. میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ امام الانبیاء کے غلاموں صرف پہلے گانے ہوتے تھے اور اب یہ ایل سی ڈیز لگی ہیں اور 4-4 گھنٹے کے سفر میں 60 بندہ اکٹھا بیٹھ کر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے اور کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہے. ننگے ڈانس ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. قوم بے غیرت سے بے غیرت تر بنتی جا رہی ہے، قوم بے حیا سے بے حیا تر بنتی جا رہی ہے. محفلوں کی طرف رخ کم ہو رہا ہے، دین کی طرف مزاج ختم ہو رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں اس کا سبب میرے آقا نے 15 صدیوں پہلے بتایا تھا. ایک اور حدیث سنی آقا کی. آقا نے فرمایا یکون فی ہذہ الامت 4 فتن. فرمایا میری امت میں مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے پہلے، جو میری امت کو برباد کر دیں گے. اور آخری بڑا فتنہ جس میں ہم سارے مبتلا ہو چکے ہیں، حدیث کے آخری لفظ سنی، فرمایا وآخرها الغناء. اور میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ وہ گانا بجانا ہوگا، گانا بجانا ہوگا جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دے گا. اب جہاں گانا ہوگا وہاں آقا نے فرمایا منافقت ہوگی، دلوں میں منافقت گانا پیدا کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں گانا ہوگا وہاں رب کی لعنت اترے گی، لعنت اترے گی. صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، حضور کی حدیث ہے. فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں جس جگہ سے بلند ہو اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. رنت عند مصیبت و مزمار عند نغمت. آقا نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، عورتیں جب چیخ چلا کے روتی ہیں تو اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اور جس گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، نمبر 2، جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بیٹے کی منگنی ہو یا بیٹی کی منگنی ہو یا ولیمہ ہو یا عقیقہ ہو یا رسم مائیں ہو یا مہندی کی رسم ہو، اور اس گھر میں ڈھول بجے اور پٹاخے چلے اور رانگ باجوں کی آواز آئے، میوزک اور موسیقی لگے اس گھر میں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اب بتاؤ کون سا گھر ہے جس پر لعنت نہیں اتر رہی؟
جس چیز سے حضور روک کر گئے اس کو ہم نے جب ہمارا ہوا، جس کے بارے میں آقا بتا گئے میری امت کو یہ شے برباد کر دے گی، آج اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں بچا سوائے خوش بختوں کے، اور سارے اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ یہ رکشے والے، سوزوکیوں والے، میں حیران ہوتا ہوں بدبختی پر کہ صبح نکلتے ہیں اپنا رزق لینے کمانے کے لیے، اور سارا دن رکشوں اور سوزوکیوں میں کنجریوں کے گانے چلتے ہیں، طوائفوں کے گانے چلتے ہیں، اور آقا نے فرمایا جہاں گانا ہوا لعنت اترتی اللہ کی۔ اب یہ بدبخت ہیں، یہ غریب لوگ، مزدور لوگ، رکشہ چلانے والے، سوزوکیاں چلانے والے، شام کو گھر پلٹتے ہیں تو اتنا رزق نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما کے لاتے ہیں، اور پھر روتے پھرتے جی گھر میں برکت کوئی نہیں، کہتے ہیں کمائی کرتے ہیں برکت نہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں، ٹینشن ہے۔ جب گھروں میں کام جہنمیوں والے کرو گے اور وہ کام کرو گے جس پر رب کی لعنت اترتی ہے، تو بتاؤ زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ان چیزوں پہ توجہ دو۔ میں آپ کو کسی جاہل شاعر کا لکھا ہوا کلام نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ جو لوگوں نے سننی چھوڑ دی ہے، کہ آج مجمع کا مزاج یہ بن چکا ہے بدبختوں کا کہ انہیں شعر سناؤ، فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سناؤ، جھومیں گے، داد دیں گے، امداد دیں گے، اور اگر نبی کا فرمان سناؤ، رب کا قرآن سناؤ، ان پہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن سن کر بور ہوتے ہیں، حدیث سن کر دل نہیں لگتا محفل میں، اس لیے کہ دل اتنے ٹیڑے ہو چکے ہیں اور ایسے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ جن کے نتائج کے بارے میں میرے آقا نے باخبر کیا تھا۔ اب میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے بارے میں سنو۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی تو رأیت جبہ، آقا فرماتے ہیں میں نے جہنم میں ایک بڑا گہرا کنواں دیکھا، فی سیاح، آقا فرماتے ہیں اس سے نا چیخوں کی آواز آ رہی تھی، خبیث الریح، اور بہت زیادہ بدبو اٹھ رہی تھی اس کنویں سے، جہنم میں کنواں، آگ میں۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل اس کنویں میں کون بدبخت ہیں کہ جن کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں یتزینہ الی ما لا یحل لہن، کہ یہ اس چیز سے سمرتی تھیں، یہ اس چیز سے اپنے چہرے اور جسم کی سجاوٹ کرتی تھیں کہ جو آپ کی شریعت نے حرام کر دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، آقا نے فرمایا جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، بے پردہ، اس کے گھر پلٹ کے آنے تک اس پر میرے رب کی لعنت اترتی رہتی ہے۔ اور آج ہمارے بے غیرت قسم کے اینکرز اور لبرل قسم کے پھر آگے جواب دینے والے جو مختلف چینلز پہ بیٹھے ہیں، وہ بدبخت یہ قوم کو کنسپٹ دے رہے ہیں کہ اسلام میں چہرے کے پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں جب میں آقا کے ساتھ سفر پہ جاتی، جنگل ہوتا تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، دور دور تک جب کوئی آبادی نہ ہوتی اور کوئی انسان نہ ہوتا، فرماتی ہیں جب مجھے معلوم ہوتا اور آقا بتاتے کہ اب دور سے کوئی نظر آ رہا ہے بندہ آنے والا، تو آپ فرماتی ہیں خمرت وجہی بجلبابی، ام المومنین فرماتی ہیں میں اپنی چادر کے ساتھ پھر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی تھی۔ یہ ٹی وی چینل پہ بیٹھنے والے بے غیرت لوگ آج یہ شریعت زیادہ جانتے ہیں یا مومنوں کی ماں شریعت زیادہ جانتی ہے؟ یہ دو دو ٹکے کے لوگ کہتے ہیں اسلام میں چہرے کا کوئی تصور نہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے اسلام میں، سب سے اہم چیز چہرہ ہے، اگر اس کا پردہ نہیں تو پھر کس کا پردہ ہے؟ تو قوم کو دونوں طرف سے برباد کیا جا رہا ہے۔
تو امام الانبیاء نے فرمایا جو عورت بے پردہ گھر سے نکلے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار بری نظر سے دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا، پہلے تو تھا صرف بے پردہ نکلتی تھی، یعنی اگر کوئی گناہگار ہوتی نا صرف بے پردہ، اب یہ ہے کہ بے پردہ بھی نکلتی ہیں اور میک اپ کر کے نکلتی ہیں، یعنی لعنت پہ لعنت، بن سمر کے نکلتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے بازار میں شاپنگ کرنے جاتی ہیں۔ اور بعض لبرل قسم کے ان کے خاوند جنہوں نے صرف انگریز کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ خود کہتے ہیں بیگم تیاری کرو آج شاپنگ کرنے جانا، اور انہیں معلوم ہے کہ میری بیگم کیسے تیاری کرتی ہے، بال سنوارے جا رہے ہیں، سرخی پاؤڈر لگ رہا ہے، میک اپ ہو رہا ہے، کیوں؟ بیوی نے بازار جانا ہے خاوند کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کو کملی والے نے فرمایا یہ دیوس ہیں، خامدوں کو کہا دیوس ہیں، دیوس کیا مطلب؟ معاشرے کے، میری امت کے بے غیرت ترین لوگ، جن بدبختوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ بیوی اپنے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور وہ بنا سنوار کر میک اپ کروا کے انہیں بازاروں میں لے پھرتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم گھر پہنچیں گے تو اللہ رسول کی کتنی لعنتیں سمیٹ کے گھر لائیں گے۔ ایک یہ بات، اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، نساؤن عورتیں ہوں گی میری امت کی، کاسیاتن، اپنے نظریے کے مطابق وہ عورتیں کہیں گی ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ حضور کی حدیث، نساؤن عورتیں ہوں گی میری امت، کاسیاتن ہوں گی اپنے تئیں کپڑوں میں، آریاتن، مگر آقا فرماتے ہیں رب رسول کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں وہ بدبخت ننگی ہوں گی۔ اس دور کا نقشہ کھینچ دیا امام الانبیاء نے 1500 سال پہلے، فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا، ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر کپڑے پہن کر بھی بدبخت ننگی پھر رہی ہوں گی۔ اب اس کا کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ اس کے 3 معنی ہیں، اس کے 3 معنی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ آقا خبر دے رہے ہیں میری امت کی عورتوں پہ وقت آئے گا کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، کیسے؟ کہ شارٹ ڈریس پہنے گی، ایک معنی اس کا شارٹ ڈریس پہنے گی۔ عورتیں پہلے نا کھلے کھلے لباس پہنتی تھی اور یہاں تک بازو ہوتے تھے، یہاں تک بازو ہوتے تھے، پھر گھروں میں ٹی وی آ گئے، پھر نیٹ آ گئے، کیبل کے کنیکشن آ گئے، پھر چھتوں پہ 2 ڈشیں لگ گئیں، پھر بے غیرتی کا سامان جو بڑھتا گیا نا، شرم اور حیا رخصت ہوتا گیا، پھر کپڑے گھٹنے شروع ہو گئے۔ پہلے عورتیں بین والے کرتے پہنتی تھی، بین والے، کہ یہاں گردن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے، اور فلموں اور بے غیرتی کے اس ماحول نے یہ دن دکھایا کہ بین ختم ہو گئے اور گریبان اور گلے اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں نظر آنے لگ گئی۔ یہ شارٹ ڈریس ہو رہا ہے، اور چاک اتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے، اور عورتیں ڈھیلی ڈھالی شلواریں پہنتی تھی۔ اب شلواروں کا دور گیا، اب ٹائٹ پاجامے آ گئے کہ جسم کا جوڑ جوڑ نظر آنے لگا، اور اب پاجامے بھی ختم ہو رہے ہیں، اور اب قوم پینٹوں کی طرف جا رہی ہے، بہو بیٹی ہے پینٹوں کی طرف، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قوم بے غیرتی کی اسی دل میں گرنے والی ہے کہ جس دل میں ترکی کے لوگ گرے تھے، ماڈرن ترکی کے لوگ گرے تھے، حالانکہ ترکی کملی والے کے عاشقوں کا ترکی مشہور تھا، سب سے بڑے عاشق تھے کملی والے کے ترکی کے لوگ، مگر ایک بے غیرت حکمران مل گیا، بے غیرت، حرام خور، بے دین، بے حس، بے حیا، کمال عطا ترک آیا، لبرل قسم کا حکمران، اس نے مدرسوں کو تالے لگوا دیے، اس نے مسجدیں بند کروا دی، اس نے اذانوں پہ پابندی لگا دی، اس نے پردے پر پابندی لگا دی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں
یورپ کا ایک شہر ہے، انگلینڈ کا شہر ہے ہالی فیکس، اس میں خطاب کے لیے گیا. وہاں وہ مجھے میوزیم میں لے گئے کہ یہاں میوزیم ہے تو آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں. میں وہاں گیا تو وہاں انگریزوں نے اپنے عجائب خانے میں، عجائب گھر میں، ترکی کی مسلمان عورتوں کا پرانا لباس لٹکا رکھا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ یہ ترکی کی عورتوں کا وہ لباس ہے. کبھی غیرت مند ترکی کی عورتیں یہ لباس اپنے گھروں میں پہنتی تھی، گھروں میں پہنتی تھی. بڑی بڑی ابائیں، بڑے بڑے گان کھلے کھلے، وہ وہاں لٹکے، انگریزوں نے لٹکا رکھے اور وہ ہمیں تعزیانہ عبرت دے رہے، ہمیں تعزیانہ لگا رہے کہ دیکھو تمہاری بہو بیٹیوں کے یہ کپڑے ہم نے اتروائے ہیں، ہمارے کلچر نے اتروائے، ہماری تہذیب نے اتروائے. اور وہاں گلوز پڑے تھے اور ساکس پڑی تھی اور نیچے لکھا تھا کہ ترکی کی عورتیں جب گھروں سے نکلتی تھیں تو یہ دستانے پہن کے نکلتی تھیں اور جرابیں پہن کے نکلتی تھیں تاکہ پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور ہاتھوں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. پھر کیا ہوا؟ ترکی کو جب بے غیرت حکمران ملا اس نے لبرل بنا دیا، آزاد خیال کر دیا ترکی کو. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی میں جب گرمی ہوتی ہے تو یورپ کے لباس اور ترکی کے لباس میں کوئی فرق نہیں رہتا. وہاں کی انگریز عورتیں انڈر ویئر پہنتی ہیں گرمی میں اور ترکی کی مسلمان عورتیں بھی انڈر ویئر پہنتی اور عام حالات میں سکرٹ پہنتی. اب پینٹیں بھی ختم ہو گئی، سکرٹ پہنتی. اور ہماری قوم اب پینٹوں کے بعد سکرٹ کی طرف آنے والی ہے. اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی اور اگر ہم نے ان جلسوں کا رخ کملی والے کی حدیثوں کی طرف نہ موڑا اور آنے والوں کو اللہ کا قرآن نہ سنایا تو یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، تمہاری قوم کی بہو بیٹیاں اسی دلدل میں گرنے والی ہے جس دلدل میں ترکی کی عورتیں گری ہیں. کلندر لاہوری نے بہت پہلے کہہ دیا تھا وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یورپ کو اس نے آسمان کہا تھا، امریکہ کو، سپر پاورز کو اس نے کہا یہ آسمان بنے ہوئے، ہم ان کی زمین بنے ہوئے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. نمبر 1 شارٹ ڈریس پہنے گی. تو جو عورت شارٹ ڈریس پہنتی ہے شریعت کی نظر میں وہ ننگی عورت ہے اور مرنے کے بعد اسے وہیں پھینکا جائے گا جہنم میں کہ جہاں ان عورتوں کو پھینکا جائے گا کہ جو زندگی میں ننگی پھرتی تھی. نمبر 2 عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جائے گی. اس حدیث کا دوسرا معنی محدثین نے لکھا کہ اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی کہ لباس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ جسم نظر نہ آئے، مگر وہ اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہوگا وہ ابھر کے خود سامنے آ جائیں گے. اور آج دیکھ لیں عورتوں کا ٹائٹ لباس، انگ انگ جوڑ جوڑ جسم کا نظر آ رہا ہے. اور امام الانبیاء فرما رہے ایسی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. اور یہ جو نمائش کا ہے نا کہ کپڑے دکھائیں، اپنا جسم دکھائیں، یہ مرض اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتیں برقع پہنتی ہیں نا ان میں بھی اکثریت ان عورتوں کی ہے کہ برقع پہن کر بھی لعنتیں کما رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برقع تو اس لیے پہنا تھا کہ کوئی نہ دیکھے. انہوں نے برقعے پہ اتنا کام کروا لیا، کڑھائی اور ستارے اور معلوم نہیں کیا کیا، کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھتا ہے، معلوم نہیں کون جا رہی. برقعے پہ کڑھائی کا مطلب کیا ہے؟ برقعوں پہ بیل بوٹوں کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا عقلیں اتنی ماری جا چکی ہے؟ اور برقع شریعت نے اس لیے پہنوایا تھا کہ کوئی نہ دیکھے. اور نادان عورتوں تم نے برقعے اتنے سنوار لیے کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ٹائٹ لباس پہننے والیاں وہ کپڑے پہن کر بھی شریعت کی نظر میں ننگی ہیں. اور تیسرا معنی اس حدیث کا امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا
میری امت کی عورتیں اتنا باریک لباس پہنے گی، پتلا لباس پہنے گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایسی عورت بھی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہے. اور آج دیکھ لیں عورتیں یہی 3 قسم کا لباس پہن رہی ہیں. شارٹ ڈریس پہن رہی ہیں، ٹائٹ لباس پہن رہی ہیں اور پتلا لباس پہن رہی ہیں. یہ خبر دینے کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا وہ اور کیا کرے گی؟ آقا نے فرمایا ممیلاتن مائلاتن، میک اپ کر کے بن سور کے نکلیں گی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، تاکہ دنیا ہمیں دیکھے. دوسروں کو مائل کریں گی اپنی طرف اور خود مائل ہوں گی ان کی طرف. ممیلاتن مائلاتن. اور امام الانبیاء نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ میری امت میں وقت آنے والا عورتیں اپنے بال، سر کے بال اس طرح پیچھے جوڑا بنائے گی کیچر اور کلپ کے ساتھ. یہ خبر دی 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے. بالوں کے اس طرح سر پہ جوڑے بنائے گی کہ جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. مثال دی اونٹوں کی حضور نے. میں جب یہ حدیثیں پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. کہتے ہیں دیوار کے پیچھے، اور جو نبی 15 صدیاں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے اور نادان اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے حضرت شاہ نصیر نے کہا تھا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. وہ اس دور کی بگڑی ہوئی عورتیں، جہنمی عورتیں، ان کے لباس کی خبر دے رہے ہیں، ان کے بالوں کی بناوٹ کی خبر دے رہے ہیں، ان کے گھر سے نکلنے کے انداز بتا رہے ہیں کملی والے. اور آقا نے فرمایا یہ ٹائٹ لباس پہننے والیاں، باریک لباس پہننے والیاں، شارٹ ڈریس پہننے والیاں اور بے پردہ نکلنے والیاں، مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں اور سروں پہ جوڑے بنانے والیاں. جب یہ علامتیں بیان کر چکے اب میرے آقا نے ان کی سزا بتائی. آقا فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا. فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، یہ بدبخت عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. اتنا دور جہنم میں پھینک دی جائیں گے. اور اس حدیث کے اینڈ پہ میرے آقا نے بتایا کہ کوئی بندہ اگر 500 سال تک چلتا جائے تو جتنا سفر طے کر جائے گا نا اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے. آقا فرماتے اس حدیث یہاں ختم ہوتی، مگر فیشن کرنے والیاں آقا فرماتے ہیں جہنم میں اتنی دور کنووں میں بند عذاب سہ رہی ہوگی کہ انہیں زندگی میں کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ 4 دن کی زندگی ہے، آنکھ بند ہونے والی. آج کان نہیں دھرتی تو کل پچھتائیں گی. اس لیے اپنا لباس بدلو، شریعت کے مطابق بناؤ. اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جہاں 2 گز کا دوپٹہ خریدنا ہے وہاں 4 گز کی چادر لے لیں. جب گھر سے نکلنا ہے تو پورا چہرہ لپیٹ کے، جسم لپیٹ کے گھر سے نکلے. یہی قرآن کا حکم بھی ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن ہم نے پڑھا نہیں نا، اس کو الماری میں بند رکھ دیا. گھروں میں جو پڑھ سکتی ہے وہ رومانٹک ناول پڑھ رہی ہے، وہ اخبار جہاں پڑھ رہی ہے. گھر کی بہو بیٹیاں فلمی میگزین پڑھ رہی ہیں، اور کوئی کام نہیں تو ٹچ موبائلوں پہ بیٹھی ہے. اور کملی والے کا قرآن الماریوں میں بند پڑا ہے اور پڑھنے والوں کا انتظار کر رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے نبی کی امت کی عورتوں اپنی چادریں ایسی بناؤ کہ اپنے گھروں کے اندر بھی اپنی چادر کے ایک پلو اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھا کرو، اپنی چھاتیوں پہ ڈال کے رکھا کرو، تاکہ تمہارے جسم کا غبار گھر میں مردوں کو بھی نظر نہ آئے.
گھر والے مردوں کو بھی نظر نہ آئے، اور گھر سے نکلو تو کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ نبی کی امت کی عورتوں، اللہ فرما رہا ہے اگر بازار میں جاؤ، گلی میں جاؤ، تو اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ کہ اس زور سے قدم رکھو زمین پہ، پاؤں دھرو زمین پہ کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ کا قرآن یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ عورت کے زیور کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ تو جس کے زیور کی آواز بھی نہیں چاہتا کہ غیروں میں جائے، وہ بدبخت میک اپ کر کے خود غیروں میں جا بیٹھی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی بدلو، اپنا لباس شریعت کے مطابق بناؤ، اپنے بچوں کی گٹی میں سب سے پہلے حضور کا دین رکھو اور قرآن رکھو۔ آج گھروں میں جاؤ تو شریعت کا جھاڑو دو اپنے گھروں میں، اگر کملی والے کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کا دین لٹ رہا ہے، ہمارے بازار میں دین نہیں، اسمبلیوں میں دین نہیں، چینلز پہ دین نہیں، ہماری شادیوں پہ دین نہیں، بہو بیٹیوں کے لباس میں دین نہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں شریعت اور دین نہیں۔ دین کو ہم نے دیش نکالا دے دیا۔ آقا کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو آقا کو خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے، اپنے گھر سے ہر وہ نقش مٹا دو جو حضور کی شریعت کے خلاف، اپنے موبائلوں سے ہر شے ڈیلیٹ کر دو جو حضور کی شریعت کے خلاف، اپنی گاڑیوں سے وہ سیڈیاں اور کیسٹیں اٹھا کر پھینک دو اور انہیں چور کر دو جو کنجریوں کے گانوں سے بری ہیں، اور اپنے گھر کی میز سے وہ رومانٹک ناول، فلمی میگزین اٹھا کر آگ لگا دو جو تمہیں کملی والے کی آنکھوں سے دور کر رہے ہیں، تاکہ مدینے کا فیض اترے گھر گھر اور اللہ رب العزت کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائی محترم سہیل صاحب کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا، اور میں نے اپنی بساط بھر جتنی رب نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ میں نہ پہنچاتا تو میں مجرم تھا، اور سن کے عمل جو نہ کریں پھر وہ مجرم۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سب کو حق سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں، اللہ ان کا آنا قبول کرے اور انہیں صحیح معنوں میں تاجدار کائنات کی سچی غلام بنائے۔ اللہ اس مرکز کو آباد رکھے، اور جو علماء سرپرستی فرما رہے ہیں انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔